ایک آدمی صبح 7 بجے کا الارم شاید کہنا چاہتا، تو ایک آدمی صبح 7 بجے کا الارم اپنے موبائل میں لگاتا ہے، فجر کی نماز 7 بجے پڑھتا ہے، کیا اس کا یہ عمل ٹھیک ہے؟ تو نہیں ٹھیک، فجر 7 بجے ہوتی ہے نا، فجر کی اذان جو ہے 6:45 پر ہوتی ہوگی اور 7 پر اذان، ظاہر بات ہے یقیناً بہت بڑے بے توفیقی کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کو جانا ہو ہوائی جہاز پکڑنے یا کسی دوست سے ملنے ہی جانا ہو رات میں 3 بجے 3:30 بجے، تو اس وقت الارم لگائیں گے 3 بجے کا، جا کر کے ان سے ملیں گے اللہ سے ملنے کے لیے۔ آپ اللہ جو جس وقت خصوصی طور پر چاہتا ہے اس کو چھوڑ کر کے اپنے طور پر جب چاہتے ہیں، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے جو شخص نماز فجر چھوڑ کر کے سوتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ چیز ہے، لوگوں نے باقاعدہ محسوس بھی کہ کان میں پانی بھرا ہوا ہے، یہ باقاعدہ ہمارے یہاں ہم سے ایک آدمی نے بیان کیا، جب ہم نے یہ حدیث بیان کی، کہا واللہ میں نے خود یہ چیز پانی کہاں سے آیا میرے کان میں پانی؟ تم نے کہا ذرا سونگیے، وہ شیطان کا پیشاب تو مضبوط تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے توبہ کی الحمدللہ۔ یہ چیز ہوتی ہے، بہت بڑی اللہ کے سامنے نافرمانی کی بات ہے کہ جان بوجھ کر کے۔ اور میں نے ایک چیز اور بتائی تھی کہ جرمنی میں ایک وہ ہوا تھا، کانفرنس ہوئی تھی جس میں ریسرچ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جتنے اکثر واقعات جو فالج کے آئے لوگوں کے اوپر یا شلل کے، وہ یہ تھا کہ 5 بجے سے لے کر کے 7 بجے دن تک اس کا حملہ ہوا۔ اور میں نے خود بتایا آپ کو کہ میرے پاس ایک بڑائی آئے تھے کام کرنے، تو انہوں نے کہا دعا کیجئے میرے بھائی پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے، فالج کا بالکل حرکت نہیں کر پاتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کب ہوا ہے؟ کہا ٹھیک اذان کے ساتھ، اذان کے لیے اذان کو سوئے ہوئے تھے اور وہ اس حالت میں ان پر حملہ ہوا۔ تو انہوں نے کانفرنس میں جو رپورٹ پیش کی وہ یہ کہ آدمی 4 بجے، اب وہ لوگ کافر ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ 4 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک خطرہ ہوتا ہے، اٹھیں پانی پئیں، تھوڑا سا حرکت کریں اور کھلی ہوا میں جائیں، اس کے بعد آ کے سوئیں، 7 بجے کے بعد سوئیں۔ تو یہ بھی ایک خطرہ ہے، دیکھیے ذرا سا خیال رکھیے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔